دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج چار پوائنٹس پر مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کچھ ایسے عناصر یا ایم این اے بھی ہیں جن کا بھارتی حکومت سے خفیہ رابطہ ہے، اور وہ بھارتی ایمبیسی میں آتے جاتے خفیہ انداز میں ان کو نوٹس کیا گیا، اور اس پر پھر جو ہے قانون ساز ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے گویا کسی حد تک وہ چکنے ہوئے ہیں، تو اس پر بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھارت کو ایک بڑا اسٹریٹجک سیٹ بیک ہوا ہے انڈین اوشن میں یا عربین سی میں، کہ اسے ایک مفت کا گویا اڈا ملا ہوا تھا یا ملک ملا ہوا تھا جہاں سے اس کو نکال دیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو کور کمانڈر کانفرنس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انعقاد ہوا، اور انہوں نے جو ریزالو کیا ہے، جو عہد کیا ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جو بابر صاحب اکبر ایس بابر، وہ اور کچھ دو اور حضرات، انہوں نے پھر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ایک فراڈ قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ کارروائی کروا رہے ہیں یا وہ گویا قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کون عناصر ہیں جو بھارت کے ساتھ خفیہ رابطے میں اور دوسری طرف پاکستان کے قومی ایوان میں موجود ہیں۔ یار یہ بھی ایک عجیب انہونی ہے، اور بہرحال یہ انہونی ہونے کے باوجود ہونی ہے۔ تو ایک صاحب ہیں جی موہن منجیانی، یہ اقلیتی نشست پر جو ایم کیو ایم پاکستان کی اقلیتی نشستیں ہیں جن پر نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، ان میں یہ شخص شامل ہے، اور اس کو جو اسلام آباد کی بھارتی سفارتخانہ ہے، ایمبیسی ہے، وہاں خفیہ انداز سے یعنی کوئی معاملات جو ہیں وہ کرتے نوٹس کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گویا عقابی نگاہوں میں ایسے لوگ تو بہرحال آ ہی جاتے ہیں اگر وہ چاہیں گے تو، انلیس کہ ان کے اپنے ہی کوئی پلانٹڈ ہو۔ تو یہ حضرت جو ہیں ایک طرف قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، یعنی نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، ایم کیو ایم کے نامزد ہیں، ان کی پرائرٹی لسٹ میں اقلیتی حوالے سے موجود تھے، اور دوسری طرف گویا یہ بھارتی ایجنٹ کے مبینہ طور پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب اس پر ہوا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے کہ وہ اس کی ممبرشپ جو ہے وہ سسپینڈڈ رہے گی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایم کیو پاکستان کی طرف سے بظاہر ان کے دستخطوں سے ایک استعفے کا لیٹر الیکشن کمیشن کو موصول ہوا ہے، جس میں ظاہر استعفیٰ دینے کی بات کی گئی ہے، اور یہ جو ایم کیو پاکستان ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر دستخط ان کے اصلی ہیں، اور وہ جو موہن منجیانی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیک ہیں، جعلی دستخط کیے گئے ہیں، وہ استعفیٰ میں نے نہیں دیا۔ تو بہرحال بظاہر جو حالات اور کرائن ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے وہ پرائرٹی لسٹ میں ان کا نام داخل کیا ہوگا تو انہوں نے گویا ان سے استعفیٰ بھی لکھوایا ہوگا، جیسے کہ پاکستان میں بعض پارٹیاں کرتی ہیں کہ آئندہ جب بھی یہ سلپ ہونے لگے، کہیں ہماری مرضی کے خلاف لڑکنے لگے، تو اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے کچھ جو ہیں وہ حلف لیتے ہیں قرآن پر، ویڈیوز بنواتے ہیں، اور ریزگنیشن لیٹرز بھی لیتے ہیں، صاف کاغذ پر دستخط کروا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف ٹیکنیکس، اور یہ اس صورت میں بھی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی سے استعفے پی ٹی آئی کے اس سابق اسمبلی میں دیے گئے اور کچھ نے انکار کر دیا، تو اس میں بھی امکان یہی تھا کہ یا تو ظاہر ہے پارٹی کے پاس ان کے مختلف ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن پر ان کے دستخط ہیں، یا تو وہ دستخط فورج کیے جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ ان سے پہلے ہی
ڈاکومنٹس پر سائن کروا کے محفوظ رکھے جاتے ہیں تاکہ سند رہے، تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، اور اینٹی لڑھکنا، یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے، اینٹی ڈیفیکشن ٹول کے طور پر یوز کرتے ہیں، یا بے وفائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ وفائیں، یہ محبت، یہ ادائیں، اس میں بے وفائیوں کا بڑا خدشہ رہتا ہے تو اس میں بھی رہتا ہے۔ تو بہرحال حفظ ما تقدم کے طور پر تو یہ جو صاحب ہیں اب کنٹیسٹ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب زبردستی رہ سکتے ہیں میں نے۔ تو اس سے ایک اور بات مترشح ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر اپنی ایکسرسائز کرے اتھارٹی کو تو دیٹ از ویری پاورفل انسٹیٹیوشن۔ دیکھیں اگر یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی بنیاد پر یا ایک بیرونی ایجنسی یا ملک یا حکومت سے رابطوں کے معاملے پر، جو کہ ظاہر ہے مشکوک رابطے ہوں گے، بنیاد پر اگر الیکشن کمیشن یہ سسپینڈ کر سکتا ہے رکنیت، تو الٹیمیٹلی وہ پروسیڈ اگینسٹ کر کے ان کی یعنی رکنیت کو ٹرمینیٹ بھی کر سکتا ہے، ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے۔ تو یہی میں یعنی ایک تو آپ سمجھ لیں بین السطور میں جو مختلف باتیں کر رہے تھے کہ گنڈا پور جو ہے، اگر اس نے زیادہ گنڈا پور نے گند کرنے کی کوشش کی تو وہ 1001 ایسے طریقے ہیں کہ وہ اینڈ اپ ہوگا کہیں کسی قید و بند کی سہولت میں۔ تو یہ اس پر بھی پھر اس سے ریلیونٹ آگے بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ موہن منجانی صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی یعنی پٹھی منجی ڈال دیتی ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے صرف انہیں قومی اسمبلی کی سیٹ سے یعنی ڈی نوٹیفائی کرنا یا اس کی رکنیت کو معطل یا ختم کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر واقعتاً اس کی غیر ملکی ایجنسیوں سے رابطے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ رابطے اسی والے سے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی کا یا کسی انفارمیشن گیدرنگ کا حصہ بننا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں بہرحال وہ ان کے خلاف غداری یا جو بھی یعنی بغاوت یا جو بھی قانونی پروویژنز ہیں اس کے تحت پوری کارروائی ہونی چاہیے اور اس کی منطقی انجام تک پہنچانی چاہیے۔ یہ کوئی یعنی خالہ جی کا باڑا ہے کہ ملک کے خلاف جاسوسی کریں اور پھر قومی اسمبلی میں بیٹھیں، یا ایون نہ بھی ہوں اسمبلی میں تو ویسے بھی۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ مالدیپ جو ظاہر ہے مسلمان ملک ہے، انڈین اوشن میں ہے، اور نسبتاً جو انڈیا کے قریب ہے، لکشدویپ آئیلینڈس جو ان کے ہیں اس کے قریب ہے، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دو دہائیوں سے، بلکہ اس سے بھی لمبے عرصے سے بھارتی مداخلت بڑے زبردست ہے، کیونکہ وہ چھوٹا سا ملک ہے، چند لاکھ پر مشتمل اس کی آبادی ہے۔ اگرچہ جزائر کی تعداد تو بہت ہے لیکن اس میں آباد تھوڑے سے ہیں، اور وہ کم و بیش یعنی آباد ہونے کے کچھ قابل بھی نہیں ہے، اتنے سطح سمندر سے وہ بہت نزدیک ہے۔ تو وہاں پر جو سابقہ حکومت تھی وہ گویا پرو انڈیا تھی، تو اب جو چند مہینے پہلے الیکشن ہوئے ہیں وہ صدر معیزو ہیں، وہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور ان کا وعدہ یہ تھا الیکشن ڈیز میں، الیکشن ایئرنگ کی کیمپین میں، کہ وہ انڈیا کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ اور انڈیا کو انہوں نے الیکشن کے فوراً بعد یہ وارننگ بھی دی تھی کہ اب اپنا بوری بسرا جو ہے وہ گول کریں، اور 10 مئی کی ڈیڈ لائن ہے کہ وہ یعنی مکمل طور پر وہاں سے ان کا انخلاء ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے اس والے سے کہ ایک مسلم ملک میں بھارتی ہندوتوا کے بی جے پی کے پنجے جو ہیں وہ کوئی مناسب نہیں ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالدیپ ایک چھوٹا سا نسبتاً فوجی اعتبار سے بھی ادروائز بھی کمزور سا ملک ہے، تو ان کی سازشوں اور شرارتوں کا وہ اڈا بننا مناسب نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ اس کے مسلم کریکٹر کو بھی برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے پھر جو مالدیپ کی حکومت ہے صدر معیزو کی، اس نے چین کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا، اور ظاہر ہے چینی اب وہاں پر ڈیولپمنٹس کے بھی کام ہوں گے، ایئرپورٹس وغیرہ کی مزید یعنی معاملات جو بہتر ہوں گے، اور ان کو ملٹری ویر ودل میں بھی خاصی امپرومنٹ ملے گی، مدد ملے گی۔
یعنی یہ ایک خوش آئند بات ہے. میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا ہم کیونکہ پاکستان سینٹرک باتیں کرتے ہیں تھوڑا آگے پیچھے بھی دیکھ لیا کریں. تو اگرچہ یہ بھی پاکستان کے مفادات سے لنکڈ معاملہ ہی ہے. اب آگے آتے ہیں جی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس میں ظاہر ہے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں کہ ہم پر جھوٹ یہ پروپیگنڈا جو ہے کہ آرمی نے مداخلت کی ہے یا اس نے یہ نتائج مرتب کروائے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ڈپلوریبل ہے, یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. آرمی کا جو ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے میں جو کردار ہے صرف وہ آئینی اور قانونی حد تک ہی تھا, بقول ان کے اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن لوگ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اسکیپ گوڈ کے طور پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے, یعنی جب اسٹیبلشمنٹ سے مراد ان کی گویا آرمی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے لچھن ٹھیک کرو, ساڑھے اتنا ملبہ پاؤ. تو اس میں ظاہر ہے بہرحال جزوی ٹروتھ تو ہوگی یقیناً کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی والے سے بھی ہار جائیں تو وہ کوئی اور گھر دیکھتے ہیں جہاں پر اپنے اسکیپ گوٹنگ کو یوز کرتے ہوئے. تو اس طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اس ریزالو کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو مے 9 کے مجرم ہیں, ملزم ہیں, مے 9 کے دہشت گرد ہیں, مسکرینٹس ہیں, ان کے ساتھ نپٹا جائے گا اور وہ کسی طرح بھی قانون کے شکنجے سے بچ نہ پائیں گے. ایگزیکٹلی اگر ورڈس یوز کروں تو وہ کہتے ہیں, یہ ISPR کی ظاہر ہے بیان ہے کہ moreover the ISPR said in line with the resolve of Prime Minister Shahbaz, the forum committed that planners, instigators, perpetrators and desecrators of martyrs' monuments and attackers of military installations on May 9 would certainly be brought to justice under the relevant provisions of the law and constitution. کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم ہے ہم اس کی مطابقت میں یہ جو فورم ہے یعنی کور کمانڈرز کانفرنس ہے وہ پوری طرح پرعزم ہے کہ جنہوں نے منصوبہ بنایا, جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا, جنہوں نے معاونت کی, جنہوں نے یہ برپا کیا اور شہداء کی یادگاروں کی بے توقیری کی اور جو فوجی جو تنصیبات ان پر حملہ آور ہوئے 9 مئی کو, ان کو یقیناً انصاف کے کٹارے میں لایا جائے گا اور قانون اپنا راستہ پوری طرح اختیار کرے گا. ظاہر ہے یہ ہونا چاہیے. یہ یعنی اب کوئی بھی چند ایک ٹھگ اٹھیں اور وہ پاکستان کے جو محترم شخصیات ہیں جن کے حوالے سے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ان کی کوئی یادگار ہو یا ادروائز جو دفاعی تنصیبات ہیں, بہرحال یہ ہمارے لیے سیکریڈ ہیں. یعنی اب کسی نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے چند قذاب اور بکواس کرنے والے وہ جو بارکنگ ڈاگس ہیں ان کو یہ موقع بہرحال نہیں دینا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ اس عزم میں شہباز شریف حکومت اور ہمارے جو محترم جنرلز ہیں وہ کتنے سنجیدہ ہیں, اس لیے کہ وہ پرپیٹریٹرز جن کی بات کر رہے ہیں وہ ایک صوبے میں تو باقاعدہ حکومت میں ہیں. تو بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہم اس کے لیے گویا چشم برا ہے کہ یہ عزم جو ہے وہ ریئلائز کب ہوتا ہے. اور آگے آخری جو نقطہ ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ جو اکبر ایس بابر ہے جس نے PTI کو بڑا ذلیل کیا ہے اور یعنی ان کے اپنی اوقات یا ان کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگرچہ جو PTI نیازیہ قذابیہ فرقہ یا ایک کلٹ ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر انسرٹنٹی کریٹ کرتا ہے, انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے, ایک نیریٹو بناتا ہے, ملٹیپل جھوٹ یک وقت پیرالل چلتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضد بھی ہوتے ہیں. یہ ان میں بہرحال فن ہے کہ وہ جھوٹ در جھوٹ کو بھی اپنے جو انہوں نے شاہ دولہ ولی کے چوہے کریٹ کیے ہیں ان کو بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یوتھیاپا اور کتیاپا ان میں بھرپور ہے. تو بہرحال ان سے کنٹراسٹ میں اگر دیکھیں تو اکبر ایس بابر نے باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ٹروتھ اور فیکٹس کی بنیاد پر ان کے خلاف گویا اب تو یہ کہہ لیں کہ ایک ڈیکیڈ ہو گیا ان کو جدوجہد کرتے ہوئے, اور وہ بڑی لمبی صبر آزما جو سٹرگل ہے اس کے بعد اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ ان کی پارٹی کا سمبل گیا, ان کی پارٹی کے الیکشنز انڈو ہوئے, نام نہاد الیکشنز, اور
ظاہر ہے وہ ان کے زوال میں اس کا بڑا رول ہے. تو یہ گویا ون مین آرمی اکبر ایس بابر، جس کو سپریم کورٹ نے بھی یہ قرار دیا یہ تو پی ٹی آئی کا بانی ممبران میں سے ہے. تو اب وہ صرف تنہا، پہلے تو وہ تنہا تھا، اب دو اور بھی ہیں. ایک تو ہے سابق جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا پی ٹی آئی کا اپنا محمود خان، اور ایک اور صاحب ہیں محمد مزمل. انہوں نے بھی الیکشن کمیشنز کے سامنے پٹیشنز فائل کی ہیں. یعنی یہ 3 اب اشخاص ہیں جو موجودہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے اس کے سلسلے میں پی ٹی آئی کا کہ یہ فراڈ ہے، بالکل اسی طرح جیسے پہلے ہوا ہے. اکبر ایس بابر ہیں، وہ محمد مزمل ہیں، اور محمود خان سابق کے پی کے چیف منسٹر ہیں. تو اب گویا اس قافلے میں یہ 3 حضرات ہیں. ظاہر ہے اس میں میجر کام تو بہرحال اکبر ایس بابر کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور بڑا یعنی پیشنٹ آدمی ہے اور بڑا پرعزم آدمی ہے. تو وہ اب پھر میدان میں آئے کہ یہ نام نہاد جو دوبارہ الیکشن کرائے گئے ہیں یہ بھی 2 نمبری کی گئی ہے، یہ بھی فریب اور مکر کیا گیا، فراڈ ہے ٹوٹل. مثلا وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تو انہوں نے یہ لکھ کے دیا پی ٹی آئی والوں نے کہ 8 لاکھ ووٹ ہیں ان کی پارٹی میں، جبکہ وہ کہتے ہیں اس نام نہاد انٹر پارٹی الیکشن میں 940 ووٹ ڈالے گئے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ بڑا شور مچاتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، اپنے ورکرز کو یعنی پوچھتے بھی نہیں ہیں، سارے ہی بلا مقابلہ ہیں جی. اور یعنی بغیر ایک ہوتا ہے نا یعنی شام الیکشنز بھی کرانا ہو تو اس کی فارمیلٹی ساری یعنی وہ پروسیسز سے گزاری جاتی ہے چیزیں، لیکن وہ اس کا تکلف بھی نہیں کرتے، بس آپس میں ہی بیٹھ کر فہرست بناتے ہیں. یہ ہو گیا کینڈیڈیٹ، اب یہ جیت گیا، اب یہ پریزیڈنٹ، اب یہ سیکریٹری جنرل ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. تو وہ پھر ایک دفعہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے. جی وہ ایک پربدھ سورب کا شعر ہے کہ راستوں نے خوب سمجھایا الجھنا مت مگر، راستوں نے خوب راستوں نے خوب سمجھایا الجھنا مت مگر، راہزنوں کی اپنی ضد ہے، راہبروں کی اپنی ضد. اب ظاہر ہے فرقہ کذابیہ نیازیہ کا اپنا مکر و فریب جو ہے ان کے ڈی این اے میں ہے، ان کی جینز ہی اس سے بنے ہیں. وہ اس کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. وہ مکر و فریب، دجل، فراڈ اور نک دا کوکا، بس اس کو جمع کریں اور چند گالیوں اور ڈانسرز کو اکٹھا کریں اور اوباش لوگوں کو اور بد زبانوں کو، تو اس کا نام آپ پی ٹی آئی رکھ سکتے ہیں. یہ ویسے کمال ہے کہ اس قبیل کے لوگ کتنے ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں. یا اس کا کریڈٹ ہم رحیل شریف کو دیں، باجوے کو دیں، یا فیض حمید کو دیں، یا پنکی پیرنی کو دیں، یا ان کے مرید خاص کو دیں، یا شوہر خاص کو دیں. بہرحال یہ سارے کردار ہی لاجواب ہیں اور انہوں نے پورے ملک کا گند جو ہے بہرحال مجتمع کیا ہے. سیلوٹ ٹو دیم. جی تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے جی، آپ فلاح دارین پائیں اور پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے. اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ.